ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے بعد ایک بار پھر ذات پات کو لے کر کے ہونے والی گفتگویں اور الیکشن پر اس کا کس طرح سے ہو سکتا ہے اثر، اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس طرح ذات پات کی مردم شماری سامنے آنے کے بعد میں وہ ریاستیں یا وہ حکومتیں جو ان تمام چیزوں کو سامنے لانے کے لیے آناکانی کرتے ہیں، ان کے لیے راستے بن چکے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ بغیر تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری ایک جامع خاندانی سروے کیا گیا تھا۔ ذات پات کی مردم شماری کی رپورٹ محکمہ منصوبہ بندی کی پرنسپل سیکریٹری سندیپ سلطانیہ نے کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو پیش کی ہے۔ سماجی ذات کی مردم شماری کے سروے ریاست کے 96.9% لوگوں یعنی 3,54,000 لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنی تفصیلات فراہم کی۔ کہا کہ سروے 50 دن کے اندر مکمل کر لیا گیا اور ذات پات کے سروے کی رپورٹ اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ دراصل 3.1% یعنی 1.6 ملین لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یہ 1.6 ملین کا مطلب سمجھیے کہ 10,60,000 لوگوں نے۔ ریاست کی کل آبادی 3.70 کروڑ ہے، یعنی کہ 3,70,000۔ ذات پات سروے کی رپورٹ اس ماہ کی 4 تاریخ کو ریاستی کابینہ کے سامنے رکھے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ تو سروے کے ذریعے ریاست کے 54,77,554 لوگوں کی تفصیلات درج کی گئی، یعنی کہ کل 1,12,15,131 خاندانوں کو شامل کیا گیا۔ اور ذات پات کی مردم شماری کے سروے میں حصہ لینے والی کل آبادی 96.90% یعنی کہ لگ بھگ 97% جو ہے اس میں حصہ لیا، باقی 3% نے نہیں لیا، یعنی 3.10% نے۔ سروے کے مطابق ریاست میں ایس سی کی آبادی 17.43، اگر تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو 61,84,319 افراد ایس سی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایس ٹی کی آبادی 10.45%، یعنی تعداد کے حساب سے 37,05,929 لوگ ایس ٹی میں آتے ہیں۔ اور بی سی کی آبادی 46.25، یعنی کہ اس کے حساب سے 1,64,09,169 آدمی جو ہے بی سی میں آتی ہے۔ اسی طرح مسلم اقلیت میں بی سی کی آبادی 10.8%، یعنی 35,76,588۔ مسلم اقلیت میں او سی کی آبادی 2.45%، یعنی کہ 8,80,424۔ ریاست میں مسلم اقلیت کی کل آبادی 12.56% ہے، اور ریاست میں کل او سی آبادی جو ہے 15.79% ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے آپ ذات پات کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس ریاست میں کس سماج سے کتنی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے اس وقت بہت کچھ الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ اگر ایسا سروے پوری ریاستوں میں کیا جائے گا تو تب حقیقت میں ورجنل تعداد، حقیقی تعداد نکل کر کے سامنے آئے گی کہ کون کس کی آبادی، کس ذات کی، کس سماج کی، کس قبیلے کی، وہ جو ہے سامنے آ جائے گی۔ جو لوگ جھوٹ موٹ کا جو ہے ایک تعداد اندازاً بیان کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے پریاگراج مہاکمبھ میں بھگدڑ کو کئی روز گزر چکے ہیں ناظرین گرامی، لیکن اس کے باوجود متاثرہ عقیدت مندوں کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو اپنوں کو کھویا، اب اپنوں کو جب کھویا گیا ہے، اب ان کی لاشوں کو لینے کے لیے بھی قطار میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ جن لوگوں کے اہل خانوں کی اس بھگدڑ میں جان چلی گئی،
یا پھر جن کے اہل خانہ گمشدہ ہیں وہ در در بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ یہ تعداد آپ دیکھ لیجئے، اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے جو مرنے والوں کے اہل خانہ ہیں اور وہ لاشوں کو لینے کے لیے جمع ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گمشدہ اہل خانوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں، تو وہیں کچھ لوگوں کو اپنے اہل خانوں کی لاشوں کو حاصل کرنے کے لیے اسپتالوں کے باہر قطار میں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کر کے اس حقیقت کو سامنے لانے کی کوشش کی۔ اکھلیش یادو نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ خبر افسوسناک بھی ہے اور قابل توجہ بھی کہ مہاکمبھ حادثے میں جان گنوانے والے عقیدت مندوں کی لاش لینے کے لیے پریاگ راج میں مردہ گھر کے باہر ان کے اہل خانہ قطار میں کھڑے ہیں، لیکن ان کو لاشیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے لکھا ہے کہ جبکہ لواحقین کا اصرار ہے کہ ہمیں کوئی امدادی رقم یا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، بس ہمارے اہل خانوں کی لاشیں ہمیں دے دینی چاہیے۔ یہ ناظرین گرامی حکومتوں کی حقائق ہیں جو لوگوں کے سامنے لائی نہیں جا رہی ہیں، اور ان تمام حقائق کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے اور انسان کی عزت کے ساتھ بھی اور اس کی توہین ہے۔ ادھر ناظرین گرامی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ظالم جیسے کا کہنا ہے کہ ہم نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے مل کر مزید بہتری لائیں گے۔ نیتن یاہو امریکہ روانہ ہو چکا ہے۔ روانگی سے قبل بن گورین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کیا تھا اس ظالم نے، اور کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے انتہائی اہم ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ملاقات ہماری دوستی اور اسرائیل امریکہ تعلقات کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات میں اسرائیل اور خطے کو درپیش اہم مسائل پر بات ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے منگل کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات طے ہے۔ تو ناظرین گرامی کس طرح سے اپنی اکڑ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ظالم دہشت گرد جیسا نیتا یا وزیر اعظم وہ ایک اور شخص سے ملاقات کر کے کس طرح کے فیصلے لے گا، اس کے بارے میں الگ الگ طرح کی چیمے گوئیاں سوشل میڈیا پر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی گزشتہ ہفتے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التحانی نے کسی بھی اسرائیلی چینل کو دیے گئے اپنے پہلے انٹرویو میں اپنے دورے اسرائیل کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے۔ قطری وزیر اعظم کا اسرائیل کے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی ایک مرتبہ پھر توجہ اسی بات پر ہوگی کہ سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک کو کیسے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی راہ پر لایا جائے۔ بل پر نمودار ہونا در حقیقت امریکہ کے لیے قطر کی جانب سے خیر سگالی کا اظہار ہے۔ قطر کو یقین ہے کہ ٹرمپ کا موجودہ دور ایک طوفانی دور ہوگا، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوحہ کے پاس دو آپشن ہو سکتے ہیں، یا تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے جھک جائے یا عرب قانونی حیثیت کے دائرے میں رہتے ہوئے کھلے پن کے اظہار جیسے اپنے عمل کا اظہار کرے۔ امریکہ نے سابق صدر جو بائیڈن کے دورے میں یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر قطر حماس اور اسرائیل کے درمیان اپنی ثالثی کی کوششوں میں کامیاب نہ ہوا تو امریکہ کے قطر کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے اس وقت ظالم امریکہ پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے اپنی دھاک جمائے رکھنے کے لیے وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے اپنے کالر کو اونچا بنائے رکھے۔ لیکن حال ہی میں پیش آنے والے اور غزہ میں پیش آنے والے قتل عام کے بعد کیا قطر جیسے ممالک وہ سننے کے لیے راضی ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کس شرط پر ہوں گے، یہ الگ تبصرہ ہے۔ ادھر ناظرین گرامی شام کے منبج میں بم دھماکے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق 7 شہری جاں بحق ہوئے ہیں تو 14 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپریشن فریڈم ڈان کے دائرہ کار میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK-YPG سے پاک کردہ منبج کی جنوبی داخلی مقام پر ایک گاڑی میں نصب بم دھماکہ اچانک پھٹ گیا تھا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے حملوں میں 7 شہری جاں بحق ہوئے، 14 زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اب یہ یہاں پر شام کے اس علاقے میں کس طرح سے بڑا دھماکہ اور کون کیا، اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کی خبریں سامنے لا رہے ہیں اور اس کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں۔ ناظرین گرامی ظالم دہشت صہیونی درندے اپنی درندگی کی کس طرح انتہا کرتے ہیں، اس کی ایک تازہ مثال اس ویڈیو سے اور اس تصویر سے آپ لگا سکتے ہیں۔
کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے باوجود ظالم اسرائیلی فوج کی جانب سے بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ ظالم اسرائیلی فوج نے فلسطین کے مغربی کنارے میں شادی کی تقریب کے دوران دلہے کو ہی حراست میں لے کر کے چلے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ظالم دہشت گرد صہیونی درندے یہ اسرائیلی گنڈے شادی کی تقریب میں دھاوا بول کر دلہے کو گرفتار کیا اور قابض فوج نے نکاح کی خوشگوار تقریب کو سوگ میں بدل دیا۔ ناظرین گرامی، یہاں مہمان بھی موجود تھے۔ ظالم دہشت صہیونی اسرائیلی اچانک حال میں داخل ہوتی ہے، دلہا کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، تو اس سے ان لوگوں کی درندگی کی انتہا کا اور بغیر کسی وجہ کی کوئی وجہ بتائے بغیر اپنی یہ درندگی یہ لوگ جاری رکھتے ہیں۔ ادھر ظالم دہشت اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ کو مشکلوں کا سامنا ہے، فوجداری جانچ شروع ہو چکی ہے، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اتوار کو اسٹیٹ اٹارنی کی جانب سے جاری ایک خط میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ سارہ نیتن یاہو کے خلاف فوجداری جانچ چل رہی ہے، بدعنوانی کے الزامات سے وہ جڑی ہوئی ہے اور اس کے شوہر پر یعنی ظالم دہشت صہیونی درندے پر بھی اس طرح کی الزامات ہیں۔ دیکھیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ امریکہ لگاتار ناظرین گرامی اپنے دیگر ممالک کو جھٹکا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور میکسیکو، کینیڈا اور چین کے خلاف محصولات عائد کر دیے ہیں۔ اس دوران اس نے ایک اور ملک کو چونکا دیا ہے۔ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کی زمین کے حصول کی پالیسی پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس ملک کو مستقبل میں دی جانے والی تمام امداد روکنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جنوبی افریقہ کی کرنسی ریٹ میں قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ جنوبی افریقہ معاشرے کے کچھ طبقات کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے۔ کہا کہ جنوبی افریقہ کی زمین کے حصول کی پالیسی غیر منصفانہ ہے، اس کے تحت زمین پر غلط قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کے خاص دوست ایلن مسک جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، ایک کے بعد ایک اس وقت محصولات کو عائد کرنے، ٹیکس کو بڑھانے، بھارت میں آنے والے کچھ فنڈ کو بند کرنے اور پھر اس طرح سے لگتا ہے کہ ٹرمپ جو نقصانات اس کو ہوئے ہیں اس کی بھرپائی کے لیے لگاتار دوسرے ممالک محصولات کو عائد کرتے ہوئے، ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے اور بھی بہت ساری پابندیاں یا الگ الگ طرح کے فیصلے لے کر کے اس کی بھرپائی کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے بات بھی صاف واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ امریکہ کی اقتصادی حالات شاید ٹھیک نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ٹرمپ ان حالات کو برابر کرنے کے لیے دیگر ممالک پر دباؤ بنا رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،